ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے جو اسٹریٹجک الائنس ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جب اسرائیل پھنستا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس اسے بچانے پہنچ جاتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس نے شروع دن سے جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کیا. اسرائیل نے جب اپنے آپ کو ایک علیحدہ ریاست ڈکلیئر کیا جو کہ وہ ریاست نہیں ہے, وہ ایک آکیوپائڈ لینڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ آکیوپیشن کیا ہوا ہے, جدھر سے 7 لاکھ فلسطینیوں کو انہوں نے فورسفلی نکالا اور اس جگہ کو قبضے میں کیا جو پوری مسلم امہ کہتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی جگہ ہے جس کو یہ آکیوپائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب 1948 میں اس نے اپنے آپ کو علیحدہ ریاست ڈکلیئر کیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ ریکگنائز کیا اسرائیل کو 11ویں منٹ پہ بنے ہوئے. مطلب جب 11واں منٹ ہوا تھا اسرائیل کو بنے ہوئے تو پریزیڈنٹ ٹرومین کے انڈر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے. اور جو جوز ہیں ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ شروع سے چل رہی تھی. 1800s میں ایک موومنٹ تھی زائنزم, اور وہ یہ بلیو کرتی تھی کہ جوز کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ایک جیو ریاست بنانی ضروری ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر ہی ورکنگ کرنا شروع کر دی تھی. اور ٹھیک ہولوکاسٹ کے بعد جو ہے وہ ورلڈ وائڈ سمپتھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگی جیوز کے لیے, کیونکہ جتنا میڈیا تھا اس وقت کا وہ جیو کنٹرول تھا, اور جیوز نے نیوز پیپرز کے اندر بڑے بڑے ہیڈ لائنز لگانا شروع کر دی, نیڈی اینڈ ہوملیس جیوز, اور اس طریقے سے وہ پینیٹریٹ کر گئے فلسطین کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ٹرومین اس وقت جو ہے وہ الیکشنز فیس کر رہا تھا اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو گارنر میکسیمم ووٹس, تو اس وجہ سے اس نے ٹھیک 11ویں منٹ کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اب ادھر ایک بات ہوتی ہے کہ اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ شیئرڈ ویلیوز لے کے چلتے ہیں, اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کیا شیئرڈ ویلیوز جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کیری کرتے ہیں جو باقی ممالک نہیں کیری کرتے. لیکن کئی یونائٹڈ اسٹیٹس کے پولیٹیشینز جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر اگر کوئی ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ صرف اسرائیل کی ڈیموکریسی ہے, اس کے علاوہ کوئی ڈیموکریسی ایگزسٹ نہیں کرتی. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ یہ کون سے علم بردار بنے ہوئے ہیں ڈیموکریسی کے کہ ایک ملک جو ہے وہ نہتے فلسطینیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے, بچوں کے اوپر بوم گراتا ہے, اور وہ علم بردار بنا ہوا ہے ڈیموکریسی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے جو ہے وہ اسرائیل کو روکا تو جا نہیں سکتا, نہ وہ اس کو روک سکتا ہے نہ روکتا ہے, اور وہ بھی علم بردار بنا ہوا ہے جمہوریت کا جو ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ عالمی سطح کے اوپر بات کرتا ہے. لیکن جو بھی بات کریں یہ ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل لے کے چلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے جو اسٹریٹجک ڈیزائرز ہیں اور امریکہ کے جو اسٹریٹجک ڈیزائرز ہیں وہ ڈو ٹیل کرتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتا ہے. اور اس کی شروعات جو ہے وہ کولڈ وار سے ہوئی 1980s کے اندر, جس وقت کمیونسٹ سوویت یونین اور جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کمپیٹ کر رہے تھے ٹو بیکم ڈومیننٹ گلوبل پاور. تو ادھر سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ رائیولری جو ہے یہ مڈل ایسٹ تک جو ہے جا پہنچی, اور اسپیشلی جو ہے وہ اسرائیل کے نیبر ایجپٹ کے ساتھ. اور یہ چیز ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ 5 ممالک جنہوں نے اسرائیل بننے کے ٹھیک بعد جو ہے جنگ کا آغاز کیا تھا اسرائیل کے خلاف, اس میں ایجپٹ بھی شامل تھا. اور 1955 کے اندر ایجپٹ کے جو لیڈر تھے عبد الناصر, انہوں نے سوویت یونین سے جو ہیں وہ ویپنز پرچیز کیے اپنے آپ کو ایگریشن سے بچانے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ملٹری شفٹ تھا اور ملٹری امبیلنس تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی لابی سے جو ہے وہ ایجپٹ نکل کے سوویت یونین کی لابی میں چلا گیا, اور 2 پارٹس میں مڈل ایسٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا, ایک پرو سوویت بن گیا اور ایک پرو ویسٹرن. تو آبویسلی جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا وہ یہ تو تسلیم ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ملک جو ہے وہ یو ایس لابی سے نکل کے سوویت یونین کی جو ہے وہ لابی میں چلا جائے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے مقاصد کے لیے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو استعمال کرتا آیا, اور اسرائیل جو ہے وہ 1950 سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ویپنز ڈیمانڈ کرتا آیا, لیکن جو ہے اس کو ویپنز نہیں فراہم کیے گئے, اور وہ یہ کلیم کرتا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے, اس وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیں ویپنز دیں. لیکن جان ایف کینیڈی کو یہ پتا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑا اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے, اور پورے مڈل ایسٹ کی جو ہے وہ آنکھیں اور کان یونائٹڈ اسٹیٹس کا وہ بن سکتا ہے. اسی لیے 1962 کے اندر پریزیڈنٹ کینیڈی نے جو ہے وہ تسلیم کر لیا یہ ایگریمنٹ, اور اسرائیل
اسرائیل کو جو ہے وہ ویپنز فراہم کیے، اور یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اور کلوز ہو گیا 1967 کی وار کے بعد، کیونکہ جو اسرائیل انٹیلیجنس جو ہے مڈل ایسٹ سے لے کے وہ فیڈ کرتا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو. اس وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتا ہے. اور اس میں سے اسرائیل کو بیسکلی کیا ملا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، مطلب اس ریلیشن شپ کا جو یہ اسٹریٹجک الائنس تھی یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کی، اسرائیل نے اس میں سے کیا فائدہ لیا؟ تو بہت سے دیگر دفاعی چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سا پیسہ جو ہے وہ اسرائیل نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے لیا ٹو بی eyes and ears of United States of America. Since Second World War جو ہے وہ United States نے اسرائیل کو پیسہ دینا شروع کیا، اور آج کے دن تک تقریباً اس کی مالیت جا پہنچتی ہے $260 بلین جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسرائیل کو پیسے دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ایڈ جو 2008 تک دیتے رہے ہیں وہ اس میں شامل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ صرف اسرائیل کو اگر پیسہ دیتا ہے تو وہ ملٹری اسپینڈنگ کے لیے دیتا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ پر ایئر $3.8 بلین جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے لیتا ہے. اور یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اوباما نے اسرائیل کے ساتھ سائن کیا. اور ادھر جو ہے وہ ایک شرط جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے رکھی کہ جو بھی ویپنز جو ہیں جو اسرائیل کو چاہیے وہ اس نے صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے خریدنے، اور وہ کسی اور ملک سے نہیں خرید سکتا. تو بیسکلی وہ پیسے دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہی پیسے واپس یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر انویسٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے کانگریشنل ڈسٹرکٹس کے اندر لگتا ہے جو بیسکلی الیکٹورل ڈویژن ہے، جس سے جو ہے وہ دوسرے دیگر نمائندے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جو الیکشنز کیمپینز رن کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جو ہے وہ آئرن ڈوم جو ہے وہ دیا اسرائیل کو، ڈیوڈ سلنگ، ایرو 2، ایرو 3 اور تھار، جو کہ ایڈوانسڈ میزل ڈیفنس سسٹم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ امریکن فائٹر جیٹس جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسرائیل کو فراہم کیے. اور ادھر ایک میں بات کرتا چلوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کبھی بھی اسرائیل کو جو ہے وہ اس چیز کے انڈر پریشر نہیں کیا یہ ہم تمہیں جو ہے وہ ویپنز جو ہیں فراہم کر رہے ہیں، لیکن ان کو یوز جو ہے وہ تم لوگ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر نہیں کر سکتے. مطلب جہاں پہ تم ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہے ہو وہاں پہ تم یہ ویپنز استعمال نہیں کر سکتے، یا پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہ ویپنز نہیں تم لوگوں کو فراہم کرے گا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ روک ٹوک اسرائیل کے اوپر نہیں رکھی، کیوں؟ حالانکہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک لا ایگزسٹ کرتا ہے جسے لیہی لا کہتے ہیں. یہ سیف گارڈ کرتا ہے ہیومن رائٹس کو. جو یو ایس کا ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ پروہیبٹ کرتا ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کو کہ وہ کسی بھی ایسی فورن سیکیورٹی فورسز کو جو ہیں وہ ویپنز نہ پرووائڈ کریں جو ہیومن رائٹ وائلیشن کرتے ہیں. لیکن ہم سب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اندر کس قسم کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے. وہ تو بچوں کو بھی نہیں دیکھتا، بچوں پہ بھی بمباری کرتا ہے، وہ بزرگوں پہ بھی کرتا ہے، وہ نہتے لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ گولیاں چلاتا ہے. لیکن کسی قسم کی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے روک جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر نہیں رکھی. آخر کار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ یو ایس ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر جو پرو اسرائیلی لابی ہے وہ پولیٹیکلی بڑا بینیفٹ لے جاتی ہے، کیونکہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانسٹیٹوئنسی ہے اور جو یو ایس ہے اس کے اندر ایونجلیکل کرسچنز کی بہت بڑی تعداد ہے جو بیسکلی کنزرویٹو کرسچن گروپ ہے، اور وہ بہت زیادہ پرو اسرائیلی ہیں، اور وہ تقریباً کوارٹر آف پاپولیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کی بناتے ہیں. تو اس وجہ سے پرو اسرائیلی سٹانس جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بہت زیادہ چلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرو اسرائیلی لابی گروپس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، جس طرح AIPAC، امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی. اور بیسکلی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں کہ کتنا AIPAC کا انفلوئنس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسیز کے اندر، کیونکہ جو AIPAC کہتا ہے وہی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت کے ایز پریزیڈنٹ آتا ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو، بیراک اوباما ہو، جو بائیڈن ہو، ساروں نے AIPAC کے اندر جا کے جو ہے وہ خطاب کیا ہے اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا ہر ایک پریزیڈنٹ نے کلیم کیا ہے، اور اسی بیسس کے اوپر وہ الیکشنز جیتتے ہیں. اور کیونکہ جو جتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو AIPAC فنڈ بھی کرتا ہے، چاہے وہ US کانگریس مین ہوں ان کو بھی جو ہے فنڈنگ جاری ہوتی ہے، اور جتنے جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے اندر ان ساروں کو بھی جو ہے وہ AIPAC فنڈ کرتا ہے. اس وجہ سے پرو اسرائیلی لابی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. اسی وجہ سے جو ٹاپ آفس ہے پریزیڈنٹ کا وہ اس وجہ سے اسرائیل کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اویئرنیس جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر بھی آ رہی ہے کہ کس طریقے کی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ اسرائیل فلسطین کے اندر کر رہا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. تو
دیکھتے یہ ہیں کہ کب تک یہ پرو اسرائیلی لابی جو ہے وہ امریکہ سے اپنی ماتیں منواتی رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔